الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ رمضان کی آخری راتیں ہیں یہ، اور مجھے امید ہے کہ ہم سب ان راتوں کو عبادات میں گزار رہے ہوں گے اور ان کا خوب فائدہ اٹھا رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ ہماری ان سیشنز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، ان راتوں میں عبادات کیسے کرنی ہیں، قیام اور سجدہ یعنی نماز، وہ سب گفتگو ہم الحمدللہ کر چکے ہیں۔ کیونکہ بس اب چند ہی دن اور راتیں رہ گئی ہیں، 2 سے 3 دن، تو میں چاہوں گا کہ اس مومنٹم کو ہم آگے کیسے لے کے جا سکتے ہیں رمضان کے باہر، اس کے بارے میں کچھ گفتگو کریں۔ اور آپ نوٹس کریں گے یہ چیز کہ رمضان کا مہینہ ایسا خاص مہینہ ہے کہ اس میں انسان روزہ بھی رکھ لیتا ہے، عبادات بھی بے تحاشا کر لیتا ہے، لیکن رمضان کے باہر یہ شاید مشکل لگتا ہے ہمیں۔ بلکہ میں اس دن گھر پہ ہی قیام میں نماز پڑھ رہا تھا، اور یہ میرے ساتھ آلموسٹ ہر رمضان ہی ہوتا ہے۔ پڑھتے وقت مجھے الحمدللہ ایک مزہ آ رہا ہوتا ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہوتا ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ رمضان کے بعد بھی میں اس کو کنٹینیو کروں گا، لیکن وہ مشکل لگتا ہے کرنا، وہ ہوتا نہیں ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کی برکت ہی ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات آسان ہو جاتے ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے شیاطین کو جکڑا ہوا ہوتا ہے اس مہینے میں، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ یعنی برکت کا مہینہ ایسا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ مزید توفیق دیتا ہے، معاملات آسان ہوتے ہیں، راتوں کی عبادت بھی کرنا، روزہ بھی رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا، اور ان 6 روزے رکھنے کی وجہ سے انسان کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹس بھی کیا اور ہمیں بھی تلقین کی کہ ہم کریں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے 30 روزے آسان ہوتے ہیں، شوال کے 6 انسان کو زیادہ مشکل لگتے ہیں، وہ مس ہو جاتے ہیں، وہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، ایک تو اس کی میٹا فزیکل وجہ ہے کہ اس مہینے میں برکت ہے، لیکن ایک اور وجہ جس کے اوپر میں فوکس کرنا چاہوں گا وہ ہے ایک ماحول کریٹ کیا ہوتا ہے ہم نے رمضان میں۔ ہم ایک ماحول اس طرح کا کریٹ کرتے ہیں جہاں پہ عبادات، نیکی، صدقہ، ان چیزوں کو ہم لوگ خود پروموٹ کرتے ہیں، یعنی ہم نے ایک ماحول کریٹ کیا ہوا ہے، اور اس سے پتہ لگتا ہے انسان کے اوپر بہت گہرا اثر ہوتا ہے اس کے ماحول کا، کس قسم کے ماحول کے اندر وہ اپنے آپ کو ڈالتا ہے، اس کے عمل پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ یعنی کاش کہ ہم بھی یہی ماحول رمضان کے باہر بھی کریٹ کر سکیں اپنے لیے۔ میں ایک عالم کو سن رہا تھا اور انہوں نے ایک بات کی جس میں وہ کہتے ہیں کہ رمضان کی عبادات اور رمضان میں جو انسان اچیو کرتا ہے وہ اپنے ہی خلاف ایک حجت قائم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہ اپنے ہی خلاف ایک حجت قائم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ وہ یہ نہیں کل کہہ سکتا کہ یار میں نہیں کر سکتا، بڑا مشکل ہے، کیونکہ رمضان میں اس نے خود کر کے دکھایا ہے۔ ہی شون ان رمضان کہ وہ 5 وقت نماز مسجد میں پڑھ سکتا ہے، اس نے دکھایا، یہ کر کے دکھایا۔ اب وہ غیر رمضان یہ اللہ تعالیٰ کو کہہ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کہے گا تو نے خود ہی تو کیا یہ۔ تو انسان اپنے آپ کو ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ یار میں کر سکتا ہوں یہ، لیکن پھر بھی مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ماحول نہیں کریٹ ہوا ہوتا، ہم نے وہ ماحول نہیں کریٹ کیا ہوا، یہ ہم اس طرح کے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں جو ہمیں انکریج کریں اس طرف۔ اور اس چیز کے بارے میں قرآن میں اور احادیث میں یعنی اس چیز کا بہت تذکرہ ہے کہ آپ کا ماحول کس قسم کا ہے، آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، ایک انسان اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے، یعنی جس قسم کے آپ کے دوست ہوں گے اسی قسم کے آپ ہی کے نظریات ہیں، اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اور آپ انہی سے رنگ لوگے۔
فَلْيَنظُرْ مَنْ يُخَالِلْ، تو پھر دیکھنا، آگاہ رہنا تم کس کو دوست بناتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیوں؟ کیونکہ تم اثر لوگے ایک دوسرے سے. تو رمضان میں ماحول ہم نے اس طرح کا کریٹ کیا ہوتا ہے. رمضان سے باہر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا ماحول جو ہے اس قسم کا بنائیں جہاں پہ انکریج کیا جائے، خاص طور پہ لوگوں سے ہی ماحول بنتا ہے جن لوگوں کے ساتھ آپ ایسوسیٹ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی بات کو قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین میں سے ہو. وکونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ رہو گے تو ان سے اثر لوگے. سورہ کہف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عوض ہمیں بھی سب کو حکم دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ ان لوگوں کے ساتھ صبر کرو، ان لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں دن میں اور رات میں سنسیرٹی کے ساتھ. ان لوگوں کے ساتھ رہو، ان لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو. کن لوگوں کے ساتھ؟ جو سنسیرٹی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جہاں پہ آپ نے ایک انالوجی، ایک میٹافور، ایک مثال دی ہمیں کہ ایک اچھا دوست ایسا ہے جو مسک یا مسک بیچنے والا، پرفیوم سیلر، پرفیوم بیچنے والا ہے جیسے ایک اچھا دوست. اور ایک برا دوست کی مثال ایسی ہے جیسے وہ ایک بلیک سمتھ ہے، لوہار ہے، لوہے کے ساتھ اور آگ کے ساتھ کام کرنے والا. یعنی اگر آپ کا کسی پرفیوم سیلر کی دکان میں جانا ہوگا تو کم سے کم آپ کو اچھی خوشبو محسوس ہوگی جب آپ وہاں پہ ہوگے، یا پھر آپ کے کپڑوں میں سے بھی اچھی اسمیل آنے لگ جائے گی جب آپ واپس آؤ گے. یعنی کچھ نہ کچھ اچھا اثر لے کے آؤ گے. تو دوستوں کا بھی یہی معاملہ ہے، برے دوستوں کا بھی یہی معاملہ ہے. برے دوست ہوں گے تو برا اثر لے کے جاؤ گے. تو رمضان کے بعد اور رمضان کے باہر اپنا ماحول جو ہے اسی قسم کا کریٹ کرنے کی کوشش کریں، اسی قسم کے لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں جو آپ کو آپ کے دین میں ہیلپ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو ہم صحابہ کہتے ہیں، ان کے کمپینینز کو صحابہ کہتے ہیں، صحبت کی نسبت. یعنی صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی تو وہ بنے جو بنے وہ. تو یہ صحبت جو ہے انسانوں سے ہی سیکھتا ہے، اور انسان ایسا ہے کہ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، بلکہ UN کے مطابق ایک بہت بڑا فارم آف ٹارچر ہے اگر کسی کو بالکل الگ کر دیا جائے، سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھ دیا جائے اور اس کو نہ کسی سے ملے، وہ نہ کسی سے کوئی بات کرے. تو انسان محتاج ہیں اور انسانوں کے، اور ایک دوسرے سے بہت زیادہ اثر لیتے ہیں وہ. اچھا، یہ اتنی اہم بات ہے کہ اس کو قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا ہے، خاص طور پہ آخرت کے لحاظ سے، کہ آخرت والے دن کیسے حسرت کریں گے لوگ کہ کاش ہم نے رسول کا راستہ طے کیا ہوتا، کاش ہم نے فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا. اور وہ جو دوستیاں یہاں پہ تھی دنیا کے عوض، کاروبار کے عوض، غلط کام کے اندر، وہ دشمنیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں آخرت والے دن. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوست اس دن، یعنی کس دن؟ یوم القیامہ والے دن، آپس میں ہیں دشمن، الا المتقین، سوائے ان کے جو تقوی والے متقین. کیوں؟ متقین کون لوگ ہیں؟ جو اپنے ایمان کو بچا کے رکھتے ہیں، اور پھر ایسوسیشنز بھی ان کی اس قسم کی ہوتی ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی انہی لوگوں میں ہیں جو لوگ یہ کام کر رہے ہوں. بہت زیادہ آیات ہیں قرآن میں جہاں پہ مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے باقی لوگوں کی اتباع کی، یعنی ہر کوئی کسی نہ کسی کو فالو کر رہا ہے. ایک اور جگہ پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ دو ٹرمز یوز کرتا ہے، الضعفاء اور الذین استکبروا، وہ لوگ جو استکبار کرتے ہیں. ضعفاء کنہیں کہتے ہیں؟ کمزور لوگوں کو. الذین استکبروا وہ لوگ ہیں جو استکبار یعنی جو کبر یعنی ایروگنس ہے جن کے اندر. جو ضعفاء ہیں، کمزور لوگ جو ہیں، وہ کن کو فالو کرتے ہیں؟ ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں جن کے اندر ایروگنس ہے. اور ہمارے ہاں مثال کے طور پہ سوسائٹی کے اندر کلاس ڈیوائیڈ ہے. آپ کے ہاں کوئی ایلیٹ کلاس ہوگی، مڈل کلاس ہوگی، لوور کلاس ہوگی. جو مڈل اور لوور کلاس ہوتی ہے وہ ہمیشہ اسپائر کر رہی ہوتی ہے ایلیٹ کی طرح بننے کے لیے.
یہی چیز قرآن نے منشن کی ہوئی ہے. ضعفاء کمزور لوگ، استکبروا یعنی جو لوگ استکبار کرتے ہیں، ایروگنٹ ہیں، ان کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نیشن سٹیٹ کے لیول کے اوپر دیکھیں، گلوبل لیول کے اوپر دیکھیں، تو جنہیں مالی طور پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کہا جاتا ہے اور فرسٹ ورلڈ کنٹریز کہا جاتا ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹری کیا کر رہی ہوتی ہے؟ ہمیشہ کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ یار انہی کو ہم فالو کریں، ان جیسا لباس پہنیں، ان جیسی ہماری زبان ہو. سمجھتے ہیں کہ سکسیس کا میٹرک سارا ہے ہی یہ کہ گورے کو فالو کیا جائے بس. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں کہ اس بنیاد پہ اگر آپ نے پیروی کی ہوگی کسی کی، بجائے کہ حق کی بنیاد کے اوپر، یعنی ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر اگر پیروی کی ہوگی تو ندامت ہوگی آخرت والے دن. بلکہ جنہوں نے پیروی کی ہوگی وہ ان کو کہیں گے، اپنے دنیاوی لیڈرز کو کہیں گے کہ یار آج تم ہمیں بچا سکتے ہو اللہ تعالیٰ کی جہنم سے، اللہ تعالیٰ کی آگ سے. تو کہیں گے یار آج ہم کٹھے ہی ہیں اس میں. تو قرآن بار بار اس چیز کا ذکر کرتا ہے کہ ندامت ہوگی لوگوں کو کہ انہوں نے دوست کس قسم کے بنائے اور فالو کن لوگوں کو کیا. اور دیکھیں رشتہ دار تو ہم چوز نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوز کر کے دیے ہیں. دوست تو کر سکتے ہیں نا. دوست آپ کا اختیار ہے، آپ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کس کو اپنا دوست بناتے ہیں. سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس قسم کی نفرت ہوگی لوگوں کے درمیان جو دوستیوں کی وجہ سے، کمپینین شپ کی وجہ سے اگر ولیعوذ باللہ جہنم کے راستے چلے گئے لوگ. وقال الذین کفروا، کفار کہیں گے آخرت والے دن جہنم کے اندر کہیں گے یہ بات، ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، اے ہمارے رب ہمیں دکھا وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. نجعلہما تحت اقدامنا، ہم ان کو اپنے قدموں کے نیچے دبائیں گے. لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ سب سے نیچوں میں سے ہوں. یعنی اتنی نفرت ہے ان کی. کن کے ساتھ نفرت ہے؟ ان کے ساتھ نفرت ہے جن کو انہوں نے خود ہی فالو کیا، جن کو یہ لک اپ ٹو کرتے تھے دنیا میں، جن کی چمک دھمک دیکھ کے وہ کہتے تھے یار میں نے بھی اس طرح بننا ہے، میں نے بھی یہ کام کرنا ہے. ایمان اور حق اور تقوی کی بنیاد کے اوپر نہیں، دنیاوی پہلو سے. تو انہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ رب ہمیں دکھا یہ لوگ، ہم اپنے قدموں کے نیچے رکھیں گے ان کو اور بالکل نیچے کر دیں گے ان کو. اور جہنم کے بارے میں آتا ہے کہ جتنی نیچے ہوتی ہے اتنی تنگ ہو جاتی ہے اور اتنی اس کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے. تو یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم ان کو جہنم میں سب سے نیچے رکھیں گے. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا، اور وہ کہیں گے ربنا ہم نے اپنے لیڈرز کی پیروی کی، وکبراءنا اور ہمارے سے جو بڑے لوگ تھے ان کی ہم نے پیروی کی، فضلونا السبیل تو انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. تو پھر کہتے ہیں کہ ربنا ان کو ضعفین یعنی دگنا عذاب دے ان کو، اور وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان کے اوپر تو لعنت کر، بڑی لعنت. یعنی کن کے بارے میں بات کریں؟ انہی کے بارے میں جن کو یہ آئیڈیائز کرتے تھے دنیا میں. اب دونوں جہنم میں ہیں اور وہ دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈبل عذاب دے. سورہ فرقان کے اندر بھی یہی کلمات، یہی الفاظ یوز کیے گئے ہیں جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش 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 میں نے رسول کے ساتھ یا رسول والا راستہ جو ہے نا وہ طے کیا ہوتا. کاش میں نے ان لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوتا جو رسول کا راستہ طے کر رہے تھے. لم اتخذت فلانا خلیلا، یا لیتنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذت فلانا خلیلا، کاش کاش میں نے ایسے فلان کو یعنی اس کو دوست نہ بنایا ہوتا. کس کو؟ جس نے اس کو گمراہ کیا. تو یہ جو بات ہے آپ دیکھیں گے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی اس کے اوپر بڑا ایمفسائز کیا گیا ہے کہ آپ کن کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس بہت نوجوان آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میں اپنی لائف کو چینج کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی عادات کو چینج کرنا چاہتا ہوں، میں گائیڈ ہونا چاہتا ہوں ایکسیٹرا، میں اس راستے پہ چلنا چاہتا ہوں. سب سے آسان طریقہ، the easiest way to change yourself is to change your company. سب سے آسان طریقہ اپنا ماحول چینج کر لیں. جن لوگوں میں آپ اٹھتے بیٹھتے تھے پہلے اور وہ اگر آپ کے اوپر برا اثر ڈالتے ہیں، آپ چینج کریں، اپنا ماحول چینج کریں. ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسوسیٹ کریں جن کے بارے میں آپ خود سمجھتے ہیں کہ یار یہ اس کے اندر نا اچھی کوالٹیز ہیں، یہ سچا کھرا انسان ہے، یہ ایمانی لحاظ سے میرے سے بہتر ہے، تاکہ کوئی نہ کوئی ایسپریشنز ہوں. اگر آپ ہمیشہ ان لوگوں میں جن سے آپ بہتر ہیں یا وہ آپ کے لیول کے ہیں تو آپ بھی ادھر ہی رہیں گے. تو اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی ہمارا ایک مومنٹم رہے نیکی کا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، تو بہت ضروری ہے کہ اپنا ماحول اس قسم کا بنائیں.
یہ جو فرینڈشپ اور کمپینین شپ ہے ویسے تو بڑا صحیح ایک سادہ سا ٹاپک لگتا ہے، لیکن اگر آپ شریعت میں دیکھیں، احادیث اور قرآن کی روشنی سے دیکھیں اس کو، تو آپ دیکھیں گے کتنا زیادہ ایمفسائز کیا اللہ تعالیٰ نے. کچھ میں نے صرف چند آیات آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں فیوچر، مستقبل ہمیں بتا رہے ہیں کہ لوگ ہیں جن کا بہت زیادہ ریگریٹ ہوگا، ندامت ہوگی ان کو اس چیز کے اوپر کہ انہوں نے ماحول کس قسم کا چوز کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے مزید کہ ہم جتنی چند راتیں یہ رہ گئی ہیں ان میں مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں، اور کہ ہم ایسے لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں جو ہمیں دنیاوی لحاظ سے بھی اور خاص طور پہ آخرت کے لحاظ سے فائدہ پہنچائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.